رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بعد نماز عصر پیر اور جمعرات کا جو سلسلہ ہے درس کا، اس میں گزشتہ الحمدللہ جمعرات کو ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب جو آداب زندگی کے نام سے تھی اور جس میں بہت اہم زندگی کے اصول اور آداب ہمیں بتائے گئے تھے، وہ الحمدللہ گزشتہ جمعرات کو اختتام پذیر ہوئی۔ اب چونکہ دین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کو سمجھے بغیر اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسلام کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے، اس کے حکموں پر چلنے کے لیے قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث سے ایک مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف متوجہ بہت کم کیا گیا۔ ان کو مسائل میں، فضائل میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں ہی الجھا دیا گیا۔ دین سیکھنے سکھانے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور دی بھی گئی تو یا تو صرف اس کو ایک محدود پیمانے پر، خالی وضو و نماز کے طریقے کو اور چند دعاؤں کے سیکھنے کو علم دین سے تعبیر کر دیا گیا، حالانکہ یہ تو دین کا صرف ایک حصہ ہے، یہ تو مکمل دین ہے، پوری زندگی کا دین ہے، ہر چیز کی ہدایت دی ہوئی ہے، اور ان ہدایات کے مطابق جیسا کہ ہم آداب زندگی کے ان تمام بابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہر چیز کے ہم کو اصول اور آداب سکھائے گئے ہیں، کھانے پینے کے آداب، بات چیت کے آداب، مجلس کے آداب، مسجد کے آداب، گھروں کے آداب، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، دوستی کے آداب، ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے آداب، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے آداب، یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی اور سکھائی گئی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی عام مسلمان جانتے نہیں ہیں، بس وہ سنا سنی اڑتی بھی کچھ سن لیے ایک آدھ بات، وہ یاد ہے وہ یا وہ معلوم ہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل کی توفیق انسان کو اور عمل کی تحریک، اندر سے عمل کا جذبہ اسی وقت ابھرتا ہے جب آدمی اللہ اس کے رسول سے آشنا ہوتا ہے۔ اللہ کو جب ہم پہچانیں گے، نبی کو جب ہم پہچانیں گے نا، تب ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا ہم پر احسان کیا ہے، نبی کا ہم پر احسان کیا ہے، اور یہ کہ پھر ہم نے اللہ کو اپنا رب اور نبی کو اپنا ہادی، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا ہادی، اپنا پیشوا مانا ہے، تو اس کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، اور میرے رب کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور میرے رب نے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ مجھ کو آخری نبی کی امت میں بنایا اور اپنی آخری کتاب کا حامل بنایا ہے، تو اس کی قدر کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے، فرض اولین ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے علماء حقانی نے الحمدللہ بہت کوششیں کی، قرآن کے ترجمے ہوئے، اس کی تفسیریں لکھی گئیں، تاکہ جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور پھر اسی طرح نبی کے احادیث کے ترجمے ہوئے، آپ کی سیرت پر کتنی کتابیں چھوٹی بڑی لکھی ہمارے علماء نے، تاکہ عام عوام جو ہے وہ تھوڑے بہت جو پڑھے لکھے ہیں، اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، صرف اردو ہی نہیں، ہمارے ملک میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں بھی بہت سے ترجمے کیے گئے، مراٹھی میں، ہندی میں، تیلگو میں، پنجابی میں، ملیالم میں، گجراتی میں، بنگالی میں، بہت کوششیں ہیں، مگر مسلمانوں کو توفیق ہی نہیں ہے۔ ہندی مراٹھی اخبار پڑھیں گے وہ بھی مفت کا دیکھیں گے، کہیں حجام کی دکان پہ بیٹھ جائیں گے، کہیں ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے، اب تو وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں، اب سب موبائل پہ آ گیا ہوا ہے، اس میں سب دیکھ لے رہے، خبریں بھی اس میں دیکھ لے رہے، گانے بھی سن لے رہے، فلمیں بھی دیکھ لے رہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ لے رہے، سب اس میں آ گیا ہوا ہے، گھڑی، کیلنڈر، سب اس میں ہو گیا ہوا ہے، ریڈیو، اب تو 10 چیزوں کا جھگڑا ہی نہیں رہا،
ایک میں ہی سب ہے، ایک میں ہی سب ہے، آل ٹو ان ون، سب کا سب ایک میں، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کسی کے دیکھنے کا بھی۔ اپنا گھر میں کونے میں بیٹھو، چھت پہ چلے جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جدید دور کے فتنوں میں سے جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے اور دین سے دور کرنے کا کام کیا ہے، اور مسلمان اس کو پیسہ دے کر، ہزاروں روپیہ اس پہ خرچہ کر کے، اور مہینے کے مہینے اس پہ سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے کلیجے سے لگایا ہوا ہے، اور جو کتاب اس کو آنکھوں سے اور دل سے لگانے کی تھی، جس نبی کی سیرت اور حدیث کو اس کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنا تھا، اس سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا، اس سے دلچسپی ہی نہیں رہی۔ کہ ہمارے علماء حقانی نے، اللہ وہ اگر جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت اور ان عمر میں ان کے برکت دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان خدمات کو ان کا صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، اور ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے اب میں نے سوچا ہے آگے کہ یہ کتاب ہے، نام ہے اس کا سفینہ نجات۔ یہ میرے استاد حضرت مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ 3 کتابیں ہیں ان کی، ایک کا نام راہ عمل ہے، ایک کا زاد راہ ہے، ایک یہ سفینہ نجات ہے۔ اور یہ کتابیں حضرت مولانا نے خاص دین کا کام کرنے والوں کے لیے لکھی ہیں، انتہائی آسان زبان میں، اور ایسی احادیث کو انہوں نے منتخب کیا ہے۔ اس میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن وہ ایسی ضعیف نہیں ہے کہ جن سے انسان کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہو یا شریعت کے اصول میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو، بلکہ صرف اس سے ایک یہ بتانا مقصد ہے کہ آدمی جو ہے دین کی طرف متوجہ ہو، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ اس لیے انہوں نے بہت سی وہ احادیث بھی لی ہیں جو عام طور سے ضعیف سمجھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں جو ان کے دل پر اثر کریں، عام آدمی، اور چونکہ عام آدمی کے لیے لکھی ہوئی ہے یہ، اور خاص طور سے وہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی نہیں ہے، آج دین کا کام کرنے والے بھی اپنی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے، اپنی اصلاح پہ توجہ نہیں دیتے، دوسروں کی اصلاح کرتے رہتے ہو، خالی دوسروں کے لیے پروگرام لیتے رہتے ہو، خود اس پروگرام میں نہ رہتے، نہ سنتے، نہ اس سے کوئی سبق سیکھتے، بس کوئی 100 روپے دے کے ہٹ جاتا، اس کو لینا دینا ہی نہیں، کون آ رہا کون جا رہا، کیا بول رہا ہے، پروگرام کیوں رکھا گیا ہے۔ ابھی کل بھی جو ماہانہ اجتماع تھا اس میں وہ بیچارے خطیب وہی رونا رو رہے تھے، کیا آتے بیٹھے بھی تو سنتے، سر ہلاتے، کیا شاندار تقریر تھی، چلے جاتے، لینا دینا کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے یہ شیخ جو ہیں حضرت مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے، بہت مشہور عالم دین ہیں۔ 3 کتابیں ہی نہیں لکھی انہوں نے، بہت سا بھی علمی کام کیا، اور خاص بات یہ تھی کہ ہمارے جامعہ جو تھا جامعۃ الفلاح، تو جو جامعہ ہوتا ہے، جامعہ کا معنی ہوتا ہے یونیورسٹی، یونیورسٹی کو عربی میں جامعہ بولتے، تو اس کا ایک شیخ رہتا، شیخ الجامعہ، اور ایک اس میں شیخ التفسیر رہتا، اور ایک اس میں شیخ الحدیث رہتا۔ ہمارے یہ حضرت تینوں ہی تھے، شیخ الجامعہ بھی یہی تھے، شیخ التفسیر بھی یہی تھے، شیخ الحدیث بھی یہی تھے، اور اوپر سے ایک ہاتھ اور ایک پیر مفلوج تھا فالج کی وجہ سے، معذور تھے، یہ ایک پیر اور ایک ہاتھ بالکل مفلوج تھا۔ اس کے بعد اتنا علمی کام کیا انہوں نے، خاندان کا کوئی بھی نہیں تھا، جو تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے تقسیم کے بعد، اکیلے رہ گئے تھے، معذور تھے، بس اسی میں علم حاصل بھی کیے، اللہ نے کام بھی لیا، معذوری کے ساتھ اتنا بڑا کام لیا۔ اللہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، آدمی کو قدر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم ندوہ جو ہندوستان کا مشہور مایہ ناز دینی ادارہ ہے، اور جہاں کی عربی نہ صرف کہ ہندوستان بلکہ عرب ملکوں میں بھی وہاں کے طلباء کو ایک اہمیت دی جاتی ہے۔
عربی میں اتنی مہارت ہوتی ہے، خاص طور سے وہاں عربی پر زور دیا جاتا ہے، عربی ادب پر۔ تو یہ ہمارے انہی استاد محترم کا لکھا ہوا مجموعہ ہے، تاکہ جو دین کا کام کرنے والے عام افراد ہیں، جنہوں نے کوئی بہت زیادہ دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بہت علم نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو اس کی روشنی میں سنواریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اور بہت اہم اور سب کا عنوان دے دے کر ایک ایک باب باندھ کر انہوں نے اس کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے شیخ کو اس محنت کا بھرپور اجر و صلہ بھی عطا فرمائے، اور اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ پہلی حدیث جو انہوں نے دی ہے، جو دین کے اندر سب سے اہم چیز ہے، اور احادیث کی کتاب میں بھی سب سے پہلے اسی روایت کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے نیت کی پاکیزگی اور درستی۔ آدمی دین کا کام بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا، قرآن پڑھ رہا، قرآن کا درس دے رہا، خطاب کر رہا، تقریر کر رہا، خطبہ دے رہا، جو بھی کر رہا ہے دین کا کام، اگر اس میں نیت صحیح نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، اور خالص اللہ کے لیے نہیں ہے وہ کام، تو پھر وہ وبال جانی نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے وہ۔ تو یہ اس واسطے دیکھو ہمارے استاد محترم نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، جو بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ میں بھی آئی ہے پہلے ہی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه بخاری و مسلم۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ جو بھی عمل ہے، چھوٹا بڑا، کوئی بھی عمل ہو، کوئی عبادت کا عمل ہو، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، کسی کا حق ادا کرنے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی کام ہو رہا ہے اس کا پورا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی اسی کی ہجرت واقعی ہجرت ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے شمار ہوگی۔ ہمارے شیخ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باب کی نہایت اہم حدیث ہے۔ اصلاح اور تربیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال پر ثواب و انعام کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے کتنا ہی اچھا اور اونچا ہو، چھوٹا عمل ہی نہیں، کوئی بہت بڑا نیک عمل ہے، اونچا عمل ہے، کوئی عمل چاہے کتنا ہی اچھا اور اونچا ہو، اگر اس کا محرک رضائے الہی کے سوا کچھ اور ہے، یعنی اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنے کے سوا کوئی اور دوسرا مقصد ہے، تو آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی اس عمل کی، وہ وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دے کر واضح فرمایا کہ دیکھو ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ ہجرت معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے واسطے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے واسطے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ایسا ماحول ہو جائے آدمی کی اپنی بستی میں، آدمی کے اپنے ملک میں، کہ اس کو ایمان پر رکنا مشکل ہو جائے، ایمان پر چلنا دوبر ہو جائے، اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے، اور چاروں طرف سے خطرے بڑھ جائیں، جان ایمان کے ساتھ جان کے لالے پڑ جائیں، تو آدمی اپنا گھر بار یہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا اللہ کے واسطے کسی ایسی سرزمین مکان کی طرف جہاں اس کو اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ایمان پر چلنے کی آزادی اور آرام ملے، موقع ملے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب کتنا بڑا عمل ہے وہ، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل جانا خالی ایمان بچانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے، یہ کوئی آسان کام ہے کیا؟ ہر ایک کے بس کی بات ہے کیا؟ مگر اتنا بڑا عمل بھی اگر آدمی کسی اور نیت سے کر رہا ہے تو آپ نے مثال دے دی کہ ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔
لیکن اگر اس کا محرک صحیح نہیں ہے، اگر نیت خدا کی خوشنودی کے سوا اور ہے، تو آخرت میں نہ صرف یہ کہ ثواب و انعام سے محرومی اس کے حصے میں آئے گی، بلکہ عجب نہیں کہ الٹا جال سازی اور فریب کاری کا مقدمہ قائم ہو جائے، یعنی الٹا ہو جائے گا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن وہ عمل قبول کر کے انعام دینا تو دور رہا، اللہ کہے گا تو نے 420 کا معاملہ کیا ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، تو نے کام کیا ہے میرے دین کا، میرے نام پر، لیکن تیرا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، تیرا مقصد اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا تھا، تیرا مقصد لوگوں کے سامنے اپنے تقوی و پرہیزگاری کی بڑائی جتانا تھا، تو نے تو دھوکہ دیا ہے، فریب کار ہے تو، پھر تو معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث آئی ہے نا، بہت خطرناک حدیث ہے، اور بہت اس میں اللہ کے رسول نے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ ان کو پڑھ کر تو کبھی کبھی ایسا دل بولتا ہے کہ بھائی اپنا اللہ اللہ کرنا، اپنی نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، کتابیں پڑھنا، جتنا دین کا کام ہو سکتا ہو کرنا، بس یہ سب چھوڑ دینا، کہیں ذرا سا بھی وہ معاملہ آ گیا اور سارا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث طویل بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر جمعرات کے دن گفتگو کریں گے کہ اس حدیث میں، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیت کی پاکیزگی اور درستی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔